ایک جینوئن کرٹیک جو اس وقت ہو رہی ہے وہ آبویسلی یہ ایک جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی اور ایک سلسلہ شروع ہوا، اس پہ جو ایک عام کرٹیسزم ہے وہ آئی وڈ جسٹ کوٹ اٹ ٹو یو، وہ آپ کے فارمر کولیگز میں سے ہیں، یعنی محمد زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ پاور سیکٹر میں اس وقت بڑی مس مینجمنٹ ہے، لوڈ شیڈنگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بجلی کی پیداوار زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے، اور کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہم نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات اوور آل بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آپ یہ جو ٹیکسیشن کا اتنی زیادہ ٹیکسیشن شامل کر دی گئی ہے بجلی کے بلوں کے اندر۔ میں دیکھ رہا تھا آپ کی جو کچھ اقتصادی امور کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نمبر آف یونٹس اتنے ہیں، جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے وہ کوئی 3,3500 روپے ہے، اس میں 6,000-8,000 روپیہ ٹیکس ڈلا ہوا ہے۔ کیا یہ بائی ڈیمانڈ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی بیکاز آبویسلی ہمارا شارٹ فال ہے ٹیکسیشن کا، تو یہاں بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگائے جائے، بیکاز دیٹ از واٹ پیپل آر تھنکنگ کہ آپ الیکٹریسٹی کاسٹ شاید اتنی نہیں ہے، آپ ٹیکسز بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں۔ سر اس میں 2-3 چیزیں ہیں، اگر آپ بجلی کے بل کو اٹھا کے دیکھیں، ایک ہوتی ہے کاسٹ آف الیکٹریسٹی، جی بجلی کی قیمت ہے، ایف سی ایز کیو ٹی ایز اگر آپ لائے ہوتے ہیں وہ فل ریکوری کے لیے ہوتا ہے، ایک کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے، اس کے بعد ایک سیلز ٹیکس ہے۔ سیلز ٹیکس آپ کو اس کو ایز اے سروس، ہمارے پورے ملک کا قانون ہے، وہ کنزیومر کو اس بجلی کی قیمت کے اوپر سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ کے جو پھر ایک ڈی ایس ایس کا چارج ہے، وہ آپ کی سیکولر ڈیٹ کی جو فائنینسنگ کی کاسٹ ہے وہ ہے 3 روپے 28 پیسے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ سب ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں، جو ایز ایڈوانسڈ انکم ٹیکس اور انکم ٹیکس کے طور کے اوپر جو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جو لوگ ریٹرنز جمع کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو وہ ایڈیشنل کاسٹ پاڑی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی 18% کا ٹیکس ہے۔ اور دوسرا میں یہ آپ کو بتاؤں، بالکل ہماری بجلی ضرور مہنگی ہوگی، لیکن پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے 285 ارب روپے کا کراس سبسڈی کا سارا بوجھ انڈسٹری سے ہٹا دیا ہے۔ 16 سے 18 روپے یونٹ بجلی انڈسٹری کی کم ہوئی ہے، اور جو کنزیومرز ہیں ان کی تقریباً مختلف سلیبز کے اندر مختلف ہے، لیکن منیمم تقریباً 15% اور میکسیمم تقریباً کوئی 85% پرائسز کے اندر ریڈکشن آئی ہے ہماری پچھلے 2 سال میں۔ ابھی بھی ہم نے وہ اچیو نہیں کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کی قیمت اس حد تک نیچے آ جانی چاہیے، لیکن پچھلے 2 سال کے اندر بڑا کلیئر ٹرینڈ ہے۔ آپ کل کا بجلی کا بل اٹھائیں، 2 سال پہلے کا اٹھائیں اور آج کا اٹھائیں، تو آپ کو پر یونٹ کاسٹ کے اندر کلیئر کٹ ریڈکشن دکھائی دے گی۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، آئی ووڈ لائک ٹو چیلنج کہ کوئی بل ایسا 2 سال پہلے کا لے آئیں اور اب کا لے آئیں جس کے اندر مختلف سلیبز کے اندر اگر کمی نہ آئی ہو تو میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ لیکن کیپیسٹی پیمنٹس کا ایک اور ایشو ہے۔ آج آپ کے بل کا جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی کا حصہ ہے، ایک تو کیپیسٹی پیمنٹس کا اوور آل ٹیکسز وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے ساتھ جی تعلق ہے۔ کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے اندر کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ تقریباً 74% ہیں، اور وہ آپ کی انرجی کاسٹ سستی ہے پاکستان کی انٹرنیشنلی۔ ہماری تقریباً 9 یا 10 روپے کا یونٹ پڑتا ہے ہمیں جو بجلی پیدا کرنے کا خرچہ ہے۔ پلانٹس کی انویسٹمنٹ کا اور پلانٹس رکھنے کا خرچہ مختلف ہے۔ اب آپ کو میں پرسوں کی مثال دوں، ہماری پیک ریکوائرمنٹ جو گئی ہے وہ 20,000 میگا واٹ تک گئی ہے، لیکن ایوریج جو ڈیمانڈ تھی ہماری پورے دن 24 گھنٹے میں پرسوں کی وہ تقریباً کوئی 16,000 تھی۔ تو 4,000 میگا واٹ ایسے پلانٹ تھے جو سارا دن نہیں چلے، لیکن پیک کے آرز کے اندر صرف 2-3 گھنٹے کے لیے چلے، جو کہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے منیب بھائی، اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ میں بتاؤں، میں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی کچھ دن پہلے یہ ذکر کیا تھا، لوڈ شیڈنگ ہماری پچھلے دنوں میں 6-7 سال کے بعد اس پورے سسٹم میں 2 وجوہات کی وجہ سے ہوئی۔ گیس نہیں تھی نمبر 1، نمبر 2 ہماری ہائیڈل پاور کم ہوئی۔ جس دن ہائیڈل پاور کی اندر امپروومنٹ ہوئی، آپ کو یاد ہے 2-3 دنوں کے لیے 7-8 گھنٹے بجلی گئی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں گئی لوڈ شیڈنگ کے اندر۔ کل کا پورا جو 24 گھنٹے گزرا ہے وہاں آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ آج رات کو 2 بجے ہمارا گیس کا پورا جو کارگو ہے ایک LNG کا وہ آ رہا ہے، کل سے لوڈ شیڈنگ پاکستان کے اندر نہیں ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی ایک وجوہات تھی جو وار کی وجہ سے امپیکٹ تھا، اور ہمارے صوبوں نے پانی نہیں مانگا، ہمارے ارسا کی ڈیمانڈ نہیں تھی، پانی ریلیز نہیں ہوا، ہائیڈل جو پاور تھی وہ کم تھی، وہ بھی نہ ہوتی
ہائیڈل پاور کا بھی ایفیکٹ نہ آتا اگر آپ کے پاس LNG کے کارگوز اویلیبل ہوتے. اچھا ایک ایشو یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے خاص طور پر جب سے یہ دور آپ کا شروع ہوا, اٹس بین 2 years, آپ نے سولرائزیشن کی یا جو سالہ سولر نیٹ ورک ہے اس کی ریشنلائزیشن کی بات کی, اور گورنمنٹ نے کی ٹائم اینڈ اگین, آپ بھی کرتے رہے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ڈسکشن ہوئی, وائڈ اسپریڈ ہوئی, بڑا اس کا بیک لیش بھی آیا کہ نہیں آپ کو تو انکریج آپ نے خود کیا ہے لوگوں کو کہ سولرائزیشن کی طرف جائیں. بٹ یہاں پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ یہ ریکگنائز تو کر رہے ہیں نا کہ جو آج آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں یہ کاسٹ پڑ رہی ہے, یہ ٹیک اور پے والا جو سارا فارمولا تھا, یہ غلط لگائے ہوئے منصوبے تھے. دیٹس وائی آج اس کا برانڈ چلیں گورنمنٹ تو فیس کر رہی ہے, کنزیومر بھی فیس کر رہا ہے. سولرائزیشن بے تحاشا ہونے کے باوجود بھی آج بھی آپ کو مجبوراً ون وے اور دا ادر, when I say آپ دیٹ مینس دا گورنمنٹ, آپ کو اس پہ ٹیکسز بھی لگانے پڑ رہے ہیں, آپ کو اس پہ لائسنسز کا ایک چیز بھی ایشو کرنی پڑ رہی ہے. یہ اس بات کی تو اکنالجمنٹ ہے نا کہ جو ہم نے بہتات میں پاور پلانٹس لگا دیے یا جو بھی ارینجمنٹ کیا وہ ایک ایرونیس ارینجمنٹ تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے 2 حصے ہیں, کتنے پلانٹس لگوائے اور کن شرائط پہ لگوائے, تو ان دونوں حصوں کو الگ الگ لے لیں. کتنے پلانٹس لگوائے, اس وقت 6% ہماری گروتھ ریٹ تھا ملک کا, ہم نے اکنامک گروتھ ریٹ آف 6% کو ازیوم کرتے ہوئے اگلے 10-15 سال کے لیے اس وقت کی حکومتیں نے منصوبے لگا دیے. گروتھ ریٹ کم ہو گیا, گروتھ ریٹ جب کم ہوا آپ کی ڈیمانڈ اتنی نہیں بڑھی, اتنی کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں ہوئی, وہ آپ کی کووڈ کی وجہ سے ہوا, عمران خان کی بیڈ اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہوا, آپ کی گروتھ بڑھنے کے بجائے آپ کی ڈیمانڈ شرنک ہوئی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو آپ ان ہینڈ سائڈ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت جو گروتھ کے فگرز آ رہے تھے اور ازمپشنز تھی اس کی بیسس کے اوپر ڈیمانڈ کو کیلکولیٹ کر کے لگایا گیا, ڈیمانڈ نیچے چلی گئی, اوپر نہیں گئی, کیپیسٹی آپ کی ان یوٹیلائزڈ رہ گئی جس کی وجہ سے مہنگی ہو گئی. دوسرا, یہ پلانٹس کیا غلط شرائط کے اوپر لگائے گئے؟ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. چائنیز ہمارے بھائی آئے, انہوں نے انویسٹمنٹس کی, انہوں نے وہ ڈالر بیسڈ انویسٹمنٹس کی. ہم نے اس وقت ازیوم کیا کہ ڈالر 100-125 روپے کا ہوگا, جو کہ تھا. اب وہ 100 روپے سے جب 300 پہ اٹھا تو اس کی ساری جو کاسٹ 2 گنا بڑی, 3 گنا بڑی, وہ کنزیومرز کے اوپر روپے کی صورت میں آ گئی. تو وہاں روپے کی ڈیویلویشن کی وجہ سے آپ کی قیمت جو ہے کیپیسٹی چارجز کے اندر کا بوجھ تقریباً 3 گنا بڑھ گیا. یہ دونوں مس ہیپس ہوئے تو آج یہی ذرا سوچا جاتا ہے کہ غلط ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ انویسٹمنٹس ہوئی. ڈالر نے اور روپی نے ہٹ لی, ڈالر اپریشیٹ ہوا ویزا وی روپی, اس کا سارا بوجھ آیا. تیسری بات جو بہت ضروری سمجھنے کی یہ ہے, آپ کو یاد ہے لوگ کہا کرتے تھے کہ ساہیوال کا کول پلانٹ کیوں حکومت نے آ کے ساہیوال میں لگایا, یہ بڑا غلط فیصلہ تھا, یہاں کون سی بجلی کی ضرورت تھی. آج اگر ساہیوال کا پلانٹ نہ ہوتا لوڈ سینٹر کے اندر جہاں ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں اور ساؤتھ میں لگا ہوتا اور ٹرانسمیشن کی ہم 2-2 بلین 3-3 بلین ڈالر کی ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر ایکسٹرا انویسٹ کرنا پڑتا. آج ساہیوال کا پلانٹ اگر نہ ہوتا تو آج کل کے حالات کے اندر 2 گھنٹے آپ کی بجلی پورے پاکستان کے اندر اضافی ہو رہی ہوتی. تو وہ بھی غلط پروف ہوا, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری اوور آل اکنامک سچویشن بری ہوئی, روپے ڈی ویلیو کیا گیا, اس کی وجہ سے بوجھ بڑھا اور ڈیمانڈ نہیں بڑھی. اب ڈیمانڈ ہماری بہت عرصے کے بعد, اس سال کے پہلے جو 9-10 مہینے ہیں اس میں تقریباً 3% ڈیمانڈ کا اضافہ ہوا ہے. یہ ای ویز آئیں گی, اب بجلی کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ نے پک اپ کیا, انڈسٹریل ڈیمانڈ نے. اور ابھی جو بیٹریز کا انقلاب آنے والا ہے, اگر اس کے اوپر اگر آپ سوال کرنا چاہیں گے تو ٹھیک, ورنہ میں ابھی آپ کو بتا دوں, لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جو سولر نیٹ میٹرنگ کی تم ریگولیشنز کو چینج کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے بیٹری آ جائے گی اور بھی نقصان ہوگا. بیٹری آج پاکستان کے حق میں ہے. بیٹری آپ کو زیادہ بہتر جو آپ کی کنزمپشن کا پورا گراف ہے وہ کریٹ کر کے دیتی ہے. بیٹری بہتر انویسٹمنٹ ہے, نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ یوٹیلیٹی سکیل اور انڈسٹریل لیول کے اوپر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹری ریولوشن جو ہے اگلے 2-3 سال میں آنے کو ہے, اس کی وجہ سے گریڈ کے اندر بہتری آئے گی, بدتری نہیں